پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نہر کے کنارے ایک چونٹی اور فاختہ رہا کرتی تھیں۔ چونٹی نہر کے ساتھ درخت کے نیچے رہا کرتی تھی اور فاختہ درخت کے اوپر رہا کرتی تھی۔ ایک دن بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور چونٹی پانی پینے کے لیے جیسے ہی ندی کے اندر پہنچی، ندی کے ساتھ لگنے لگی تو وہ پھسل کر نہر میں گر گئی اور وہ کافی چیختی چلاتی رہی اور وہ ڈوبنے لگی۔ اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر فاختہ نے اس کو بچانے کی ترکیب لگائی اور یہ سوچنے لگی کہ میں اس کو کیسے بچا سکوں، کیونکہ یہ اس کی دوست بھی تھی اور وہ اس کی پڑوسی بھی تھی۔ تو فاختہ یہ سوچتی رہی، آخر کار فاختہ کو ایک ترکیب یاد آئی اور اس نے درخت سے ایک پتا توڑ کر ندی کے اندر پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد چونٹی اس پتے پر چڑھ کر باہر آ سکتی تھی، تو چونٹی نے پتے پر چڑھنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ آخر کار چونٹی کامیاب ہوئی اور وہ پتے کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس سے وہ ڈوبنے سے بچ گئی اور آہستہ آہستہ پتا کنارے کے ساتھ لگنا شروع ہو گیا، جس کے بعد چونٹی پتے سے اتر کر زمین پر آ گئی اور اس نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی جان بچائی ہے۔ کچھ دیر ان دونوں نے آپس میں باتیں کی اور پھر اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ ایسے ہی کچھ دن گزر رہے تھے اور کچھ دنوں کے بعد ایک شکاری وہاں جنگل میں آ پہنچا جہاں پر فاختہ رہا کرتی تھی۔ اس نے فاختہ کا نشانہ باندھ لیا اور اس کو اپنے نشانے پر رکھ کر اس کو شکار کرنے کے لیے اپنا بندوق چلانے لگا، لیکن یہ چونٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ چونٹی جلدی سے بھاگی اور اس نے شکاری کے پاؤں پر کاٹ لیا، جس سے اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور فاختہ وہاں سے اڑ گئی۔ اس کے بعد فاختہ نے چونٹی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی جان بچائی ہے۔ ایسے ہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ضرور آگے بڑھنا